بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار۔ تاکہ تاریخ ولادت نہ بھولے نسلیں آپ کی، تاکہ تاریخ ولادت نہ بھولے نسلیں آپ کی، بزم میلاد کو یوں ہی سجائے رکھیے۔ تمامی برادران اسلام کو اس بات کا علم ہے کہ ہر سال 12 ربیع النور کو ہم لوگ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر، ان کی ولادت کے موقع پر اپنے اپنے طور سے خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ آج جس صدی میں ہم لوگ گزر رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم ولادت 12 ربیع الاول کو 1500 سال مکمل ہو رہا ہے، اور آنے والے آئندہ سال میں ہم لوگ 1501 سال میں قدم رکھیں گے۔ 1500 سالہ جشن کے تعلق سے پوری دنیا کے اہل ایمان آقا علیہ السلام کا نام لینے والے، ان کے کلمہ پڑھنے والے بہت ہی اہتمام دھوم دھام سے اس سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں۔ اسی موقع پر سنی اشرف اکیڈمی کی جانب سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ہم کچھ پیغام دینے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ کلمہ پڑھنے والے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اس بات پر عمل کریں گے۔ ہم لوگ جلوس نکال کر، مٹھائیاں بانٹ کر، نئے کپڑے پہن کر، پرچم لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ جب جب کوئی بھی انسان تاریخ میں جاتا ہے، اندھیرے میں جاتا ہے، اور جب اسے خوشی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم اگست کے مہینے میں گزر رہے ہیں، اور اگست کے مہینے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتہ ہی 15 اگست کا موقع تھا۔ پورے ہندوستان میں ہم لوگوں نے آزادی کا جشن منایا۔ انگریزوں کی غلامی سے اللہ نے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائی۔ ہماری قوم میں، ہندوستانی عوام میں، مسلمانوں نے، علماء نے، سکھ نے، عیسائی نے، ہر سماج اور ہر دھرم کے ماننے والوں نے جد و جہد کر کے انگریزوں کو دیش سے بھگایا۔ اس موقع پر آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی ایسا مذہبی ادارہ نہیں ہوگا ہندوستان میں جہاں پر سیاسی، سماجی، ملی لوگوں نے آزادی کا جشن منایا۔ وہیں پر تمام عقائد، مسلک کے احباب نے اپنی اپنی جماعتوں کے دفتر پر، اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے گھر پر پرچم کشائی کی، آزادی کا جشن منا کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہم غلامی سے آزاد ہوئے، اس لیے ہم ہندوستانی عوام یہ خوشی منا رہے ہیں۔ 12 ربیع النور کو پوری کائنات کے داتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا گناہ اور ہر طرح کی جارہ داری انسان کر رہا تھا۔ جس کی جتنی طاقت تھی وہ کمزوروں کو دبا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ خود اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار دو عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو ہم گمراہی کے اندھیرے سے، بے راہ روی کے اندھیرے سے اجالے میں آئے،
اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا منظور نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی بھی کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کا دن ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس دن ہم بھی اپنے اپنے گھروں پر کم سے کم ایک پرچم لگائیں اور اپنی خوشی کا، اپنی محبت کا اہل دنیا کو بتا دیں کہ ہم اس حبیب کی، اس مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کے موقع پر یہ جھنڈا لگا کر ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ۔ تو ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے جا رہے ہیں۔ سنی اشرف اکیڈمی اپنے طور سے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے، مسلمانوں سے گزارش کرتی ہے کہ آج جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ہر فرقہ باطل موقع با موقع اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے نبی تو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مٹھائی بانٹیں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے گھروں پر پرچم لگائیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جلوس مبارکہ میں جاتے ہیں، ہمارے اسلاف مالیگاؤں میں 100 سال سے زیادہ پرانی روایت ہے، ہمارے اسلاف نے جلوس کا اہتمام کیا، تو میں مالیگاؤں کی عوام کو سنی اشرف اکیڈمی کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ جلوس اس طرح نکالے جیسے ہمارے اسلاف پہلے جلوس میں شامل ہوتے تھے، خوشبو لے کر چلتے تھے، اگربتی وغیرہ جلا کے درود پاک پڑھتے تھے، نبی محترم کی نعت پڑھتے تھے، کوئی ایسا نعرہ نہیں لگاتے تھے کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ پرچم کشائی ہم کرتے ہیں، تو پرچم جو لوگ فروخت تو کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ کے اسٹال پر کوئی بھی پرچم لینے آئے تو آپ کم پرافٹ پہ اسے پرچم دے اور اس کو اپنی طور سے ایک نصیحت کر دے کہ اے میرے بھائی، یہ پرچم آپ لگا رہے ہیں، لیکن 2-4 روز کے بعد اس پرچم کو احترام کے ساتھ اتار لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرچم تو لگ جاتا ہے، پھر وہ پرچم نکلتا نہیں ہے، وہ پرچم پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر زمین پر گرتا ہے، تو پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جس پرچم پر ہمارے ماں باپ قربان، اس پرچم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ 1500 سالہ جشن پر مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طور سے اعلان کر رہی ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی 12 مسجد بنانے والا ہے، 100 نکاح کرنے والے ہیں۔ تو ہم اشرف اکیڈمی کے لوگ بھی اپنی بساط بھر انشاءاللہ تعالی 29 اگست کو حضرت مولانا سید محمد امین القادری صاحب مسجد و مدرسہ حنیف صابر میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہاں پر تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے، اور اسی موقع پر ہم بھی کچھ نہ کچھ اعلان کریں گے کہ اشرف اکیڈمی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ جہاں ہم لوگ پرچم پہ، اپنے ذاتی کپڑا پہننے پر، مٹھائی بانٹنے پر خرچ کر رہے ہیں، اسی دن 1500 سال آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ دن دکھایا کہ آپ 1500 سالہ جشن منانے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کچھ ایسا اعلان اپنی طرف سے کر دیں کہ میں 1500 سالہ جشن کے موقع پر یہ عہد کرتا ہوں کہ میرے آقا کی سب سے پیاری جو سنت ہے داڑھی، اس پر اب استورا نہیں چلاؤں گا، میں روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، میں کسی مدارس کی مدد کروں گا، کسی بچے کی تمام تعلیمی، مذہبی یا عصری تعلیم کا خرچہ اپنے اوپر لے لوں گا۔ اس طرح بھی ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑا کام ہوگا
اور اس سے اگر ایک بچے کو ہم نے تعلیم حاصل کر لی یا ایک مدرسے کی کفالت اپنے ذمے لے لی تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلیں سدھر جائے گی۔ اور ارادہ کریں، نیت کر لیں کہ اللہ پاک آج ہم 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، آج کے بعد نماز کبھی ترک نہیں ہونے دیں گے، نماز کبھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کا آپ عہد کریں اور اپنے سوچ سے کوئی بھی ایک نیت ایسی کر لیں کہ اے اللہ تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے یہ موقع عنایت فرمایا اور 1500 سالہ جشن ہم منانے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم یہ نیت کرتے ہیں، پڑوسی کا حق ادا کرے، ماں باپ کے حقوق ادا کرے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرے، دو لوگوں میں اگر ناراضگی ہے تو صلح کرا دے۔ یہ سب کام اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہماری نسل سدھر جائے گی۔ اور تمام نوجوان بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہر طرح کے غیر شرعی کام سے محفوظ ہو، تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو یہ میلاد مصطفیٰ ہے اور اس موقع پر یہ بچے اس طرح کا حرکت کر رہے ہیں۔ ایسی میں گزارش آپ سب کے چینل کے ذریعے اپنی قوم سے، اپنی ملت سے اور انسانیت نواز لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اپنی بساط بھر اس دن کسی بھی طرح کی نیت کر کر ہمارے آقا و مولا جو صافی روز میسر ہے، مالک حوض کوثر ہے، جو جن کی سفارش اور صفات کے بات کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، وہ قاسم رزق بانٹنے والے ہیں۔ اللہ رزق کو دیتا ہے، اب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رزق کو بانٹتے ہیں۔ کیا خوب امام عشق محبت نے فرمایا ہے کہ نبی کی محبت چاہے دو عالم، نبی چاہتا ہے رضائے محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔